کہانی فیس بک سے لی گئی جو کہ بہت ہی خوفناک ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ میرا نام عمران ہے اور میں پاکستان سے ہوں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کا بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ آج سے تقریباً 20 سال پہلے پیش آیا تھا۔ سوچا آپ سے شیئر کروں۔ ایک دن میں اپنے بھائی حفیظ احمد کے ہمراہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں جانا پڑا اور ہم اپنی گاڑی میں ہی گئے تھے، اور اب ہم وہاں سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور اب گھر واپس جاتے ہوئے بہت ہی رات ہو چکی تھی۔ سردی کا موسم تھا اور دھند اور اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا۔ سڑک پر کوئی دوسری گاڑی بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی اور مجھے راستے کے بارے میں بھی کچھ خاص علم نہیں تھا۔ میرا بھائی گاڑی میں بیٹھا اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ ہم لوگ کافی تھک چکے تھے اور جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ میں گاڑی بھی اسپیڈ سے چلا رہا تھا، لیکن ابھی گھر پہنچنے میں کم سے کم 2 گھنٹے باقی تھے۔ چلتے چلتے اچانک میری گاڑی کا پچھلا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب ہم اتر کر گاڑی کو چیک کرنے لگے تو پتہ چلا کہ گاڑی کا پچھلا ٹائر پوری طرح سے پنچر ہو چکا ہے، اور مجھے یہ جان کر بہت صدمہ لگا کہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ اب تو ہم کافی پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اتنی رات اب ہم اس سنسان سڑک پر کیا کریں گے اور کس کے پاس جائیں گے؟ یہاں تو کسی کو جانتے بھی نہیں۔ بہت رات ہو چکی تھی۔ آس پاس دور دور تک کوئی دکان یا کوئی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور اوپر سے تو موسم بھی خراب تھا، جیسا کہ ایک بہت ہی بڑا طوفان یا بارش ہونے والی ہو۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ میرا بھائی حفیظ بھی پریشان تھا اور اب ہم بالکل اکیلے تھے اس جنگل میں، اور اب ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا، یا تو ہم دھکا دے کر گاڑی کو گھر واپس لے جائیں، جو کہ بظاہر ناممکن تھا۔ 2 گھنٹے کا سفر، ہم گاڑی کو دھکا نہیں دے سکتے۔ اور اب ہم آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھے سوتے رہے۔ پھر ہم کو اچانک دور سے کوئی انسان آتا ہوا نظر آیا جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ وہ آدمی چلتا ہوا ہمارے پاس آنے لگا۔ ہم بھی جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس آدمی کو آواز دے کر روکنے لگے۔ وہ بڑی عمر کا ایک بابا تھا۔ اس آدمی نے ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی لالٹین کو بند کیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے، لیکن پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کس وجہ سے لالٹین بند کی ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی ٹائر پنچر کی دکان ہے؟ ہماری گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور اب ہم اس جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ تو یہ سب سننے کے بعد کافی دیر تک چپ رہا اور ہمیں عجیب طرح سے دیکھتا رہا۔ ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ بابا جی یہاں کوئی دکان وغیرہ نہیں ہے، ہمیں ٹائر بدلانا ہے۔ اب کچھ سوچے بغیر انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر ہم نے کہا اس سڑک پر رات کیسے گزاریں گے؟ پھر اس شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس سڑک سے کچھ دور میرا گھر ہے، اگر چاہو تو صبح تک وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس جنگل میں رہتے ہیں اور وہ بھی اکیلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، میں شروع سے ہی اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ اب ہم اپنا سفر طے کرنے لگے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ہمیں عجیب سی بدبو آنے لگی۔ وہ بدبو بہت ہی بری تھی، جیسے لگتا ہو تو کوئی جانور مرا پڑا ہو۔ ہمیں تو بدبو کے مارے الٹی آنے لگی۔ جو شخص ہمارے ساتھ چل رہا تھا اس کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہم نے سوچا کہ اتنی بری بدبو کیسے برداشت کر رہا ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک جھونپڑی تک پہنچے۔ اب انہوں نے ہمیں رکنے کو کہا۔
آپ ادھر رکیں، میں ابھی آیا۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے جانے کو مڑا ہی تھا کہ میرے بھائی حفیظ کی نظر اس پر پڑی۔ اب اس نے جو منظر دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس شخص کے پاؤں بالکل الٹے تھے۔ وہ الٹے پاؤں پر چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بھائی حفیظ کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو اچانک؟ تو اس نے بتایا کہ اس شخص کو دیکھو، اس کے پاؤں کو تو دیکھو ذرا۔ میں نے بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بہت خوفناک تھا۔ وہ شخص الٹے پاؤں پر چلتا ہوا ہمارے ساتھ سے جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے ان کے سارے جسم کو غور سے دیکھا۔ اب ان کے جو ناخن تھے وہ بالکل ہی بڑے ہوتے جا رہے تھے اور ان کے دونوں کان بھی بڑے ہو رہے تھے اور انتہائی بھیانک ہوتے جا رہے تھے۔ وہ شخص جاتے ہوئے بہت ہی بری آوازیں نکال رہا تھا۔ جو آواز ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے، ہمارے پاؤں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارے جسم میں خوف سے پیدا ہوا۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم تیزی سے بھاگنے لگے، اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر کے نعرے بھی ساتھ ساتھ لگا رہے تھے۔ ہم اپنی گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ ہم گاڑی میں اندر بیٹھ گئے۔ ہم بہت ہی پریشان تھے کہ اچانک اللہ کے فضل سے ہمیں ایک گاڑی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہم جلدی سے اپنی گاڑی سے اتر کر اس کو مدد کا رکنے کے لیے کہا۔ ہم نے اس سے اپنا سارا معاملہ بیان کیا تو انہوں نے جلدی سے ہماری گاڑی کا ٹائر بدلانے میں ہماری مدد کی اور اس طرح سے ہم اس جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔